بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اس میں بتانے والا ہوں کہ من و سلوا یہ کیا چیز ہے، کہ آسمانی کھانا کیا ہے۔ من و سلوا آسمانی کھانا ہے، آسمان سے وہ کھانا اترتا تھا۔ تو سنو، من و سلوا کے بارے میں پوری تفصیل پورا ڈیٹیلز میں بیان کروں گا اسی کے تعلق سے۔ پہلے قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے بھی کہ نہیں، یا جھوٹی کہانی ہے ایسے؟ تو سنو، قرآن مقدس میں ہے اس کے بارے میں۔ فرمایا قرآن مقدس میں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے بادل کو تمہارا سایہ بنا دیا اور تم پر من و سلوا اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، اور انہیں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ کیا ہے؟ فرعون کے ڈوب جانے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ جو ہے، فرعون جب ڈوب گئے وہاں پہ سب لوگ اس کے ساتھ، ڈوب جانے کے بعد دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ زمانے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے۔ اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اپنا وطن، اپنی سٹی، اپنا شہر، کوئی بھی ہو، صوبہ چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چھوڑ کر کہیں دوسرا دیش جانا پڑے تو بہت تکلیف دہ کی بات ہوتی ہے۔ اپنا گھر، جگہ، سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ اپنا وطن بنانا بہت تکلیف دہ اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے ہوا، بہت تکلیف دہ کی بات تھی۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا، انہیں ساتھ میں جانا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے کہ ہمیں راستے میں جو سفر کرتے ہیں، کبھی کھانا کم ہو گیا، کبھی کھانا نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ شکایتیں کرتے۔ تو وہ شکایتیں جو ہے اس طریقے سے شکایتیں کرتے اور پوری فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے، جب اس صحرا میں پہنچے جو کہ ویرانہ تھا، کچھ وہاں جہاں نہ سبزہ تھا، کوئی سبزیاں نہ تھی، نہ سایہ اور نہ گلہ، نہ کھانے کی چیزیں تھیں، وہاں ایسی جگہ پہ جب پہنچے تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے کہ گرمی بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، یہ سب چیزیں شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، ان پر سایہ بنا دیا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہ کہیں بھی چلتے، ان کے ساتھ وہ سائبان ہوتا، وہ سایہ ہوتا، اور ان پر ایک نویں ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا، اندھیری رات میں بھی وہ روشن ہو جاتا۔ ان طریقے سے ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے، یہ سب چیزیں ہوتی تو پریشانیاں بھی کچھ نہ ہوتی، سب شکایتیں کرتے تو ختم کر دیا، دعا کیا تو۔ قرآن مقدس میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب میں من و سلوا کے بارے میں بیان کرنے والا ہوں، اور تم پر من و سلوا اتارا۔ تو اس صحرا میں، اس جنگل، اس بیابان جہاں پر کچھ بھی نہ تھا، ویرانہ میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوا ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوا کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کئی باتیں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں، یہ اس طریقے سے اس کو من و سلوا کہتے ہیں۔ تو سنو، پہلے من اور سلوا کے ان دونوں کے معنی کیا ہے۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ
एक तरह की मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक, सुबह से आफताब डूबने तक हर शख्स के लिए एक सा यानी कि तकरीबन 4 किलो की मिकदार उतरती थी। हर इंसान के लिए 4 किलो की मिकदार उतरती थी और लोग उसको चारों में चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते हैं। इस तरीके से इसको मन कहते हैं। और इसी को बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से क्या मुराद है? मन से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को किसी मुशक्क़त और काश्तकारी के बगैर किसी तकलीफ़ के, खेती बाड़ी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया, उसको मन कहते हैं। अब सलवा के बारे में सही कौल ये है कि एक छोटा परिंदा था और उसके बारे में एक कौल ये है सलवा के बारे में कि ये परिंदे के बारे में कौल ये है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जुनूबी हवा उस परिंदे को लाती और बनी इसराइल उसका शिकार करके खाते। ये दोनों चीज़ें हफ्ते को बिल्कुल ना आती, हफ्ते यानी कि शनिचर के दिन ना आती, बाकी हर रोज़ पहुँचती। हर रोज़ 4-4 किलो करके हर इंसान के लिए रिस्क इस तरीके से पहुंचती। जुमा को दुगुनी आती, यानी कि जब शनिचर को ना आती तो जुमा जो है कि एक दिन पहले तो दुगुनी यानी 8 किलो एक इंसान के लिए इस तरीके से आती। या जो भी चीज़ें परिंदे हैं तो परिंदे दुगुनी हर इंसान के लिए, या भुना हुआ परिंदा तो इस तरीके से डबल आता। और हुक्म ये था कि जुमे को हफ्ते के लिए भी जमा कर लो मगर एक दिन से ज़्यादा का जमा ना करो। बनी इसराइल ने इन नेमतों की नाशुक्री की और ज़ख़ीरे जमा किए, यानी उन्हें यकीन न था कि क्या पता कल आएगा कि नहीं आएगा। इसकी वजह से लोग जमा कर लेते थे और वो जितने जमा किए हुए रहते थे वो सड़ जाते, और वो सड़ गए इस तरीके से। और उसके आना जाना तब जो वो रिस्क जो आता था आसमान से मन्नो सलवा, ये सब बंद कर दी गई, ये सब चीज़ें बंद कर दी गई। ये उन्होंने अपना ही नुकसान किया। उन्हें कहा गया कि तुम अपने लिए जमा ना किए रखो वरना नुकसान तुम्हें अपने ही लोगों के लिए है, और खुद नुकसान किया। दुनिया में भी नेमत से महरूम हुए वो लोग और आखिरत में सज़ा के मुस्तहिक हुए।